اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے، وہ چاہتا تو اس وقت ہم کسی اور کام میں مشغول ہوتے، کہیں بھی ہم مصروف ہوتے، مگر یہ اس کی بے پناہ رحمتیں، نعمتیں، فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنے گھر میں ہمیں ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ بندگی کی بھی توفیق بخشی، اور بندگی کے بعد اپنے کلام مجید کو سننے اور سمجھنے کی توفیق بھی بخش رہا ہے۔ اس وقت کو ہم غنیمت سمجھیں، اور جو بھی چند منٹ ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اس میں ہم کوشش کریں کہ جو بھی دو چار باتیں سیکھنے کی ہوں اسے سیکھ لیں، اور اس طرح یاد کر لیں کہ ہم اگلوں تک اسے پہنچانے کی کوشش کریں۔ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ کعبہ شریف کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا۔ کعبہ کی تعمیر کا بھی ایک سبب بنا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر انسان پر تکلیف آتی ہے، مگر اس تکلیف سے نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بہت ساری اس کی مثال ہے شریعت کے اندر کہ بظاہر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو تکلیف میں مبتلا فرمایا، اور وہی تکلیف ذریعہ بن گئی بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے رحمت اور برکت کی۔ ٹھیک اسی طرح کعبہ کی تعمیر، آج کعبہ ہمارا مرکز عبادت ہے، وہ قبلہ بنا ہے، اور ساری کائنات کے حجاج وہاں طواف کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کا بھی سبب کیا بنا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی حضرت سارہ، جو انتہائی حسن و جمال کی مالکہ، جیسے حضور کے بعد مردوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل حضرت یوسف، ایسے ہی حضرت سارہ بھی بے مثل حسن و جمال کی مالکہ تھیں۔ حضرت ابراہیم کے عقد میں آئی۔ جب آپ نمرودیوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، خود ان کو ہی آگ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، تو آپ نے وہاں ترک کیا اور مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ تو خلاصہ یہ کہ مصر کا جو بادشاہ تھا اس وقت بڑا ظالم تھا۔ وہ ایسا کرتا تھا کہ اگر کوئی خوبصورت خاتون ہو تو اسے اپنے قبضے میں لیتا اور اس کے شوہر کو قتل کروا دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس ملک کی سرحد پہ پہنچے تو آپ کو بھی یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ حضرت سارہ بہت ہی حسین و جمیل ہیں۔ تو آپ نے ایک حیلہ، شریعت کے اندر ضرورت کے وقت حیلے ہیں، اس کی کئی مثالیں ہیں۔ جو بہت ایسے مقام ہوتے ہیں کہ وہ بظاہر حقیقت میں وہ جھوٹ آپ کو لگیں گے، لیکن وہ جھوٹ بھی نہیں ہوتا ہے، اور وہ نہ جھوٹ کا اس پر حکم ہے۔ آپ نے اپنی بیوی سارہ سے فرمایا کہ بادشاہ اگر پوچھے گا کہ تم کون ہو ان کی، تو چونکہ
تم بھی انسان ہم بھی انسان، تم جس دین پر عمل کرتی ہو وہی دین ہمارا ہے، تو دینی اعتبار سے ہم لوگ بھائی بہن ہیں۔ اور بھائی بہن جاتے تھے تو پھر وہ نہیں قبضہ کرتا تھا، لیکن شوہر بیوی جان کر وہ ظلم کرتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا پوچھے گا تو بتا دینا میں بہن ہوں، یعنی دینی اعتبار سے میں بہن ہوں۔ مذہب حنفی یعنی دین حنیف، جو دین میں لے کر آیا وہی میرا دین، اور اسی دین کی پیروکار ہو تو تم بھی اسی دین پر ہو، تو دین کے اعتبار سے تم بہن ہو۔ بہرحال بادشاہ اس میں ناکام ہوا، اور حضرت سارہ پر جب اس نے ظلم کرنا سوچا اور اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے، تو وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہو گیا، اور اس نے یہ بعد میں نتیجہ نکالا کہ یہ جادو والی عورت ہے۔ تو حضرت ہاجرہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہیں، وہ بھی پہلے سے وہیں قید تھیں اسی ظالم بادشاہ کے پاس، اور وہ بھی جو کہ بڑی پارسا اور نیک تھیں، اور ان کی طرف بھی یہ بڑھنا چاہا تھا تو گرفتار ہوا تھا مصیبت میں۔ تو اس نے یہ فیصلہ لیا کہ یہ دونوں عورتیں جادوگرنی ہیں، تو حضرت سارہ کو بھی چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ عورت بھی لے کے اپنے ساتھ میں جاؤ۔ تو حضرت سارہ جب اسے لے کر ہاجرہ کو آئی، تو چونکہ حضرت سارہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں تھی، تو خود انہوں نے ہی حضرت ابراہیم سے عرض کیا کہ آپ چاہیں تو ان سے نکاح کر لیں۔ تو آپ نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی بڑھاپے میں، اور پھر جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو ظاہر سی بات ہے بڑھاپے کی اولاد، اکلوتی اولاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت ہو گئی۔ اب حضرت سارہ کو یہ چیز اچھی نہ لگی، چونکہ وہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے تھے، اور حضرت ہاجرہ دوسری بیوی تھی، حضرت سارہ پہلی بیوی تھی، اور انہی کا پہلے سے حق تھا، اور انہی کے کہنے پر وہ دوسری شادی ہوئی تھی۔ تو حضرت سارہ کی بھی مرضی ہوئی کہ اسماعیل بھی الگ ہو جائیں، ہاجرہ بھی الگ ہو جائیں۔ اللہ کی طرف سے الہام بھی ہو گیا، مقصد تھا اس میں مشیت تھی۔ اب اللہ کی طرف سے وہی الہام ہوا کہ اے ابراہیم، اپنی یہ بیوی دوسری ہاجرہ اور ان کے پیٹ سے ہونے والے بچے اسماعیل، ان کو لے جاؤ کہیں دور چھوڑ دو، ایسی جگہ بے آب و گیاہ میدان میں جا کر۔ تو آج کی ڈیٹ میں جہاں مقام ابراہیم ہے، اس وقت بالکل ہی بیابان جنگلی علاقہ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی چشمہ، نہ کوئی کھیتی، نہ کوئی بستی۔ اللہ کے حکم پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو آپ نے اسی جگہ چھوڑا تھا، کچھ پانی اور کچھ کھجوریں دے دیا تھا، بقیہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ جب آپ واپس ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑا کہ ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہیں، کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے سر ہلا کے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر بڑی صابرہ تھیں، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم راضی ہیں، وہی ہماری حفاظت کرے گا۔ چند ایام وہ کھجور اور پانی مکمل کر کے، جب کچھ نہیں تھا، نہ کسی سے مانگ سکتی تھی نہ کہہ سکتی تھی، تو پھر اب ایک وقت ایسا آ گیا کہ پستان سے دودھ بھی خشک ہو گیا، اور حضرت اسماعیل ابھی شیرخوار تھے، دودھ پی رہے تھے، بہت جان کی بنائی۔ تو حضرت ہاجرہ نے اپنا نہ سوچ کر اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان ہوئی۔ ٹھیک حضرت ہاجرہ نے جب دیکھا کہ اسماعیل بہت بے قرار ہیں، تو وہی صفا اور مروہ جو ہم طواف کرتے ہیں اور جہاں پر ہم سعی کرتے ہیں، وہ پہاڑی تھی، اس وقت پہاڑی پر چڑھ گئیں اور دیکھی کہ کہیں پانی نظر آئے، صفا پر پہلے گئیں، پھر مروہ پر گئیں، پھر صفا پر آئیں، اس طرح 7 چکر آپ نے لگایا۔ اور اس میں یہ تھا کہ پہاڑ پر چڑھتی تھیں اور اس پہاڑ سے اس پہاڑ، مگر اپنے بیٹے کو دیکھ بھی رہی تھیں کہ بیٹا کس عالم میں ہے۔ جب بیٹا نگاہ سے اوجھل ہو جاتا تھوڑی دیر کے لیے، تو اتنی
دیر آپ دوڑنے لگتی تھیں، تیز چلنے لگتی تھی بچے کی محبت میں کہ بچہ نگاہوں سے غائب ہے، کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو آج سے ہزار سال پہلے ایک نیک بندی نے اپنے بچے کی خدمت کے لیے جو کام کیا تھا کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اور پھر اسی انداز میں کہ جتنے حصے پر آپ دوڑتی تھیں بچے کو دیکھنے کے لیے کہ بچہ نظروں سے غائب ہو گیا، تو جہاں سے جہاں تک تیز چلتی تھیں، بالکل وہی طریقہ قیامت تک کے لیے حاجیوں کے لیے اللہ نے ضروری کر دیا۔ صرف ایک نیک بندی کی یاد قائم رہے اور ان کی سنت زندہ رہے۔ اسماعیل علیہ السلام کس کرب و ضرب میں تھے، ان کی ماں کس بے قراری میں تھی، مگر میں نے کہا تھا نا کہ تکلیف نعمتوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ یہی اسماعیل علیہ السلام جب 14-15 سال کے ہوئے، اس کے بعد ہی تو ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھنے آئے، اور پھر وہ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ بہرحال جب دیکھنے تیسری بار آئے، تیسری بار حضرت ہاجرہ کی وفات ہو چکی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر کعبہ بنانے کا حکم دیا۔ تو کعبہ گویا کہ اسماعیل کا وہاں چھوڑا جانا اور حضرت ہاجرہ کا اس جنگل میں اللہ کی طرف سے چھوڑا جانا، یہ اس بات کے لیے راستہ بن گیا کہ مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے مرکز بن جائے وہ جگہ۔ تو اسی کا ذکر جب وہ کعبہ آپ نے تیار کیا تو 17ویں پارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم تم نے بڑا شاندار کعبہ بنایا ہے، تم نے میرا گھر بنایا ہے، اب میرے گھر کی عظمت یہ ہے کہ تم اعلان کر دو کہ لوگ آئیں اور اس گھر کا حج کریں، یعنی دور دراز مقام سے قصد کر کے چلے اور یہاں آ کر کے حج کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حج ایک عبادت ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس میں کپڑے کیسے پہنے جائیں گے، کب سے کب تک ہوگا، کس کس مقام پر کیا کیا کرنا ہوگا، یہ ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم۔ آپ حج کے اندر جب گہرائی میں جائیں گے اور اس کی تفصیل پر نظر ڈالیں گے تو حج میں جو کچھ ہوتا ہے آپ کی عقل وہاں کام نہیں کرے گی، وہاں آپ کا عشق کام کرے گا۔ عقل کام ہی نہیں کرتی کہ یہ کون سا عمل ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز کو لے لیں تو نماز میں ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ ہماری عقل کے بھی مطابق ہے۔ مثلا اللہ کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے ہیں مولا کی رضا کے لیے، تو ہماری عقل بھی اسے تسلیم کرتی ہے کہ وہ معبود اکبر ہے، وہ بہت بڑا خالق و مالک ہے، تم کچھ نہیں ہو، اپنے بدن کی جو سب سے بلند چیز ہے اسے زمین پر اس کی رضا کے لیے لگا دو۔ تو یہ ادا سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں نماز ہے، اور اس نماز کے اندر ہر حصے سے اٹھو تو اسے بڑا کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اے اللہ تو ہر چیز سے بڑا ہے، تو ہر چیز سے بڑا ہے۔ پھر اس کا نازل کیا ہوا کلام پڑھو، اس کی تسبیح پڑھو، اس کی تحلیل کرو، اور جس نبی کے ذریعے تمہیں یہ عبادت پہنچی ہے ان پر درود و سلام بھی بھیجو، اور ان کی محبت میں ان کی آل پر بھی بھیجو، وعلی آل محمد۔ تو نماز کے اندر جو کچھ ہے ہماری عقل کے مطابق ہے، لیکن حج میں آؤ دیکھو، کفن پہننا ہے آپ کو، ہر چھوٹا بڑا شاہ و گدا سب کو کفن پہننا ہے، بڑا سے بڑا آدمی، چھوٹا سے چھوٹا آدمی جسے حج کرنا ہے سب کو اسی کفنی میں آنا ہے، سر کھلا رہے۔ جبکہ ادب یہ ہے کہ ہم سر ڈھانک کے رکھیں مگر وہاں سر کھلا رہے،
بال الجھے ہوں جیسے تیسے ہوں۔ پھر اس کے بعد اپنے محبوب کے دربار میں پہنچنے کا ادب یہ سکھایا کہ یہاں آواز نہ نکلے، بلند نہ ہو، اتنے ادب سے بولو کہ کہیں آواز بلند نہ ہونے پائے۔ لیکن اپنے دربار میں فرماتا ہے کہ تم شور مچاؤ، ہزارہ ہزار ہو، سب کے سب ایک ساتھ میں کہو اللہم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک واللبیک۔ تو یہ آواز، یہ گونج، ایک تو پہناوا ویسا، دوسرا سب کا آواز کرنا، پھر اس کے بعد کعبہ کا چکر لگانا، گھومتے رہنا، چکر لگانا، صفا مروہ کے بیچ میں کہیں دوڑنا، کہیں نارمل چلنا، عرفات کے میدان میں ایسے کھڑے ہونا کہ جیسے لگے کہ قیامت قائم ہے اور اللہ حساب کے لیے جلوہ گر ہے اور سارے بندے حساب دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ سارا منظر ہماری عقل کے خلاف ہے۔ حضرت ابراہیم کو یہ طریقہ نہیں معلوم تھا کہ حج ہو کیسے، تو اب یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اب آپ اس کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ یہی پس منظر ہے اس آیت کریمہ کا۔ جب کعبہ تیار ہوا تو ابراہیم عرض کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو، یعنی اپنے کو کہا اور اپنے بیٹے اسماعیل کو، ہم دونوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لے۔ اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی مطیع و فرما بردار قوم میں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے بڑا عابد و زاہد، متقی، صوفی اور سب سے بڑا تقوی شعار، اطاعت شعار نبی ہوتا ہے۔ تو جب آپ بھی نبی، آپ کے بیٹے بھی نبی، تو پھر یہ دعا کیوں کر رہے ہیں کہ اپنا فرما بردار بنا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ایک ہے فرما بردار ہونا اور ایک ہے اسی پر تا حیات قائم رہنا۔ کسی چیز پر قائم رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نماز بہت سارے لوگ شروع کرتے ہیں، مہینہ بھر، 15 دن، 2 مہینہ، 3 مہینہ، بہت سارے لوگ سال بھر پڑھ کے پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ہی لوگ ہیں کہ جب سے شروع کیا تو تا حیات پھر انہوں نے گرہ باندھ لی، نمازی ہو گئے۔ وہ ہے استقامت، کسی چیز پہ بالکل قائم رہنا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک پلے میں 1000 کرامتیں رکھ دو اور ایک طرف استقامت رکھ دو تو استقامت کرامت سے بہتر ہے، یعنی کسی چیز پر قائم رہنا برابر۔ مثلاً آپ ایک پارہ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں تو روز پڑھتے رہیں۔ آپ 50 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں تو روز کا روز پڑھتے رہیں، ناغہ نہ ہو۔ یہ ہے استقامت۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے استقامت کی دعا کی کہ مولا ہم ہیں تو مطیع و فرما بردار، مگر اسی پر تا حیات قائم رہیں۔ ایک یہ معنی، اور دوسرا معنی ہے کہ مطیع و فرما بردار تو تھے ہی، مگر اس میں اضافہ تو ہو ہی سکتا ہے۔ کوئی کتنا بھی اچھا ہو، اس کی اچھائی میں اضافہ تو ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے اضافے کی دعا مانگی کہ اے مولا ہم جتنے تیرے مطیع ہیں اس سے زیادہ مجھے مطیع بنا لے، یہ معنی ہے۔ تو یہ دعا کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا حصہ ہے دعا کا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی کچھ لوگوں کو اپنا مطیع بنا لے۔ یہ کچھ لوگوں کے لیے اس لیے دعا کی کہ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے اور اپنے نور نبوت سے یہ جانتے تھے کہ ہماری نسل میں بہت سے لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو جو ایمان لانے والی اولادیں تھیں ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہماری نسل میں سے کچھ کو تو اپنا مطیع بنا لے۔ یہ دعا آپ کی قبول ہوئی، پہلی والی بھی، یعنی آپ اپنے لیے جو مانگا دعا کہ میں تیرا بہت بڑا مطیع و فرما بردار بنوں اور میرا بیٹا بھی بنے، تو آپ اس کی صرف ایک مثال دیکھ لو۔
جب اللہ تعالیٰ نے خواب میں انہیں فرمایا کہ تم میری راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرو، تو آپ بتاؤ ذرا یہ کتنی بڑی اطاعت شعاری ہے، کتنی بڑی اطاعت شعاری ہے کہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے عزم محکم کر لینا، اور ایک ذرہ برابر رکاوٹ نہ ہو اندر سے، پورے طور پہ چھری لے کے تیار ہو کے گلے پہ رکھ دینا، اس اطاعت کی مثال کہیں مل نہیں سکتی ہے۔ اس اطاعت کو دیکھ کر تو فرشتوں میں بھی گونج ہو گئی تھی کہ زمین پر ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کی اطاعت کو دیکھ کر ہم فرشتے بھی حیرت میں ہیں۔ اور پھر آپ کے بیٹے اسماعیل تیار تھے، آپ کا ذبح کرنا یہ تو سوچ لیجئے کہ کسی طرح اپنی محبت پر انہوں نے پتھر رکھ لیا، لیکن جس کو اپنی جان دینا ہے وہ تو اور زیادہ اہم لگ رہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل بھی تیار رہے، تو دونوں اتنے بڑے مطیع و فرما بردار کہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں، سوچتے رہیں، اس کی گہرائی تک جا نہیں سکتے کہ یہ اطاعت کی کتنی اعلیٰ مثال ہے۔ تو اپنے حق میں جو دعا مانگی وہ دعا قبول ہو گئی، اور اپنی امت کے لیے مانگا کچھ کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آج کی ڈیٹ میں آپ جائیں مکہ شریف، تو مکہ شریف میں کتنے لوگ ہوں گے جو 5 لاکھ 7 لاکھ روپیہ خرچ کر کے، اور آج کے دور میں اتنا قیمتی وقت کہ آدمی 1 گھنٹہ کہیں دینے کے لیے تیار نہیں، 40 دن اور مہینہ بھر کا وقت لے کے، یہ اطاعت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ انہی کی نسل کے لوگ ہیں جو آج رب کی اطاعت میں وہاں اکٹھا ہیں۔ تو وہ دعا بھی قبول ہوئی اور دوسری دعا بھی قبول ہوئی، اور یہ دوسری دعا قیامت تک چلتی ہی رہے گی۔ ہزاروں سال پہلے دعا مانگی تھی ابراہیم نے، اس کا رنگ آج بھی نظر آ رہا ہے۔ پھر تیسری دعا تھی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے میرے مولا ہماری عبادت کے طریقے ہمیں سکھا دے۔ یعنی یہاں مراد ہے حج، کہ یہ جو حج کا تو نے حکم دیا ہے، حج ایک عبادت ہے، اس عبادت کو ہم کیسے کریں، شروع کہاں سے کریں، ختم کہاں پہ کریں، کہاں پہ کیا پڑھا جائے، کہاں پہ کیا انداز ہو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ دعا مانگی ابراہیم خلیل اللہ نے کہ حج کا طریقہ مجھے سکھا دے، تو باقاعدہ عملی طور پر جبریل امین نازل ہوئے، اور 8ویں ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ تک باقاعدہ 5 دن وہ آپ کے ساتھ میں رہے، اور حج کا یہ جو پورا طریقہ ہے باقاعدہ جبریل نے اللہ کے حکم سے وہ کیا، اور ابراہیم خلیل وہ دیکھتے گئے۔ یہ جو 3 جگہ ہم کنکڑیاں مارتے ہیں تینوں شیطانوں پر، تو یہاں بھی وہی وجہ ہوئی تھی کہ ابراہیم خلیل اللہ جب جبریل امین کی معیت میں حج کے احکامات عملی طور پر دیکھ رہے تھے، کر رہے تھے، تو انہی تینوں جگہوں پر وہ شیطان رکاوٹ بننے کی پوری کوشش کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی بڑا پاور والا ہے اور بڑی قوت والا ہے، جو جنت کے دروازے تک پہنچ گیا ہو اور گھسنے کی جرات کر لیا ہو، اور ابو البشر کو خطائے اجتہادی میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہو، تو اس کی طاقت کا کیا کہنا، وہ بھی بہت طاقت والا۔ تو اس نے ان 3 مقامات پر طرح طرح کے ہیلے بہانے سے آپ کو روکنا چاہا اس عبادت سے، اور خاص کر حضرت اسماعیل کی قربانی سے۔ تو آپ نے شیطان کو دفع کرنے کے لیے، یعنی ہٹانے کے لیے، بھگانے کے لیے 3 جگہ آپ نے کنکڑی ماری تھی۔ وہ ادائے خلیلی، وہ ادائے ابراہیمی اللہ کو اتنی بھا گئی، پسند آ گئی کہ شیطان کسی کو نہیں دکھ رہا ہے۔ یہ تو میرے آقا کی شان تھی کہ وہ دیکھ لیتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو مسجد نبوی کے ستونوں میں اسے باندھ دوں باقاعدہ،
مگر ہمیں آپ کو شیطان نظر نہیں آتا۔ تو حضرت ابراہیم نے دیکھا تھا تب مارا تھا، آج ہم دیکھتے نہیں ہیں، پھر بھی قیامت تک کے لیے حاجیوں کو وہاں مارنا ہے کنکڑ۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ ادا اللہ کو پسند آ گئی ہے۔ نیکوں کی سنتوں کو اور نیکوں کی عادتوں کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ نیک لوگوں کے ہر نقش قدم کو اللہ تعالیٰ باقی رکھنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہو ہم اہل سنت والجماعت ہی ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں، جو اللہ کے نیک بندوں کی ہر ادا اور ان کے کیے ہوئے عمل کو اپنانے کی کوشش کرتے کہ یہ عمل زندہ رہے۔ یہی تو اللہ کی مشیت ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ وہاں بھی بہت کچھ مٹا دیا گیا اور فیوچر میں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ غلطی پر ہیں۔ جو اللہ کے محبوبوں کی یاد مٹائیں، نشانیاں مٹائیں اور اسے ختم کریں، یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اور جو اس پر عمل کریں یہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہے۔ ہم دعا کرتے مولا تعالی ہمیں اسی طرح مشیت یزدی کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نیک بندوں کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، اس درس پاک کو قبول فرما لے۔ رب قدیر، جو الفاظ مبارکہ قرآن کریم کے پڑھے گئے اور سنے گئے، اس کے تعلق سے جو بھی باتیں تیری توفیق و عطا سے بیان کی گئی، سنی گئی، میرے مولا اس عمل کو قبول فرما اور ہم سب کے لیے اسے توشہ آخرت بنا دے۔ رب قدیر، یہ جو شیرینی کا اہتمام ہے اسے بھی تو اپنے نیک بندوں کی بارگاہ میں، بالخصوص بارگاہ رسالت میں قبول فرما اور انتظام کرنے والی کی نیت کو پوری فرما دے۔ رب قدیر، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو صحت و شفا عطا فرما، جسمانی روحانی تکالیف سے ہم سب کو دور فرما دے۔ یا اللہ کریم، ہم سب کی حلال روزی میں برکتیں نصیب فرما، ہم سب کے بچوں کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ کریم، ہم تمام جتنے لوگ بیٹھے ہیں، نہ جانے کون کس پریشانی میں، کس آزاری میں، کس تکلیف میں مبتلا ہے۔ رب قدیر، تو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے نیک بندوں کے طفیل اور مقام کعبہ کے قریب گرد اپنے نیک بندوں میں جو بندہ سب سے نیک ہو مولا، اس کے طفیل ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا